تو پادری سے ان کی گپ شپ شروع ہو گئی، وہ اسلام کے بارے میں، یہ عیسائیت کے بارے میں گپ شپ ہو رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے کا جو یہ نظریہ ہے کہ خدا ایک بھی ہے اور تین بھی، کیونکہ بائبل میں تو توحید کا عقیدہ ہے نا کہ خدا کیا ہے؟ ایک، بس اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے کہ حضرت مریم بھی، حضرت عیسیٰ بھی، یہ تین بھی ہیں لیکن ہے حقیقت میں ایک، یا تو ایک ہوگا یا تین ہوں گے، یہ کیا ہے؟ یہ بیس بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے عیسائیت کی۔ تو وہ پادری صاحب کہنے لگے کہ یہ متشابہات میں سے ہے۔ یہ کس میں سے ہے؟ متشابہات۔ اور اس نے دلیل دی کہ جیسے آپ کے قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا مطلب آپ کو بھی معلوم نہیں ہے، آپ کہتے ہو یہ کس میں سے ہے؟ متشابہات میں سے۔ جیسے قرآن میں اللہ کے لیے پنڈلی کا لفظ استعمال ہوا، قرآن میں اللہ کے لیے ہاتھ کا لفظ استعمال ہوا، حدیث میں بھی کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں کیا ہیں؟ دائنے ہیں۔ تو اس کا پورا مطلب سمجھ میں آتا ہے کسی کے؟ کیا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ الف لام میم متشابہات میں سے ہے نا، اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے بھائی؟ آج تک کسی کو نہیں پتا الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ حامیم عین سین قاف نون والقلم وما یسطرون۔ والقلم کا مطلب تو معلوم ہے، نون کا مطلب ویسے تو نون حروف تہجی ہے، مسلم لیگ میں بھی کئی قسمیں نون قاف ہے نا۔ تو اس نے کہا کہ جیسے یہ متشابہات میں سے ہیں، آپ کو اس کا مفہوم معلوم نہیں ہے، تو اسی طرح اللہ نے بتا دیا کہ خدا ایک بھی ہے اور تین بھی ہیں، تو ہمیں نہیں پتا کیا مطلب ہے اس کا۔ اب دیکھو اس قسم کی باتیں جب ہوں گی تو کوئی عقل مند آدمی مذہب کے قریب آئے گا؟ وہ کہے گا یہاں تو بنیاد ہی ایسی چیزوں سے شروع ہو رہی ہے جو کسی کی کھوپڑی میں آ ہی نہیں سکتی، تو باقی کیا ہوگا پھر؟ تو ہمارے حضرت بیٹھے ہوئے تھے، وہ ظاہر ہے اسلام کے جاننے والے، وہ اسلام جانتے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے اسٹائل میں کہہ رہا ہوں ایکسکیوز می، ایسے حضرت نے نہیں کہا لیکن میں ہوتا تو میں کہتا ایکسکیوز می سر، آپ سے ایک بہت بڑی مسٹیک ہو رہی، آپ بات کو کیا کر رہے ہیں؟ گھما رہے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے خلاف عقل اور ایک چیز ہوتی ہے ما وراء عقل، دونوں کو گڑبڑ نہیں کر دینا چاہیے۔ عقل کے اگینسٹ، عقل کے بالکل خلاف، اور ایک ہے عقل سے بالا تر۔ مذہب عقل کے خلاف باتیں اگر کرے تو وہ مذہب صحیح نہیں ہے، کیونکہ مذہب کو یہ پہچاننا کہ یہ مذہب صحیح ہے یا غلط، یہ عقل ہی کے ذریعے ممکن ہے، اور جب مذہب ہی عقل کے خلاف باتیں شروع کر دے اس کا مطلب مذہب آپ کو عقل استعمال کرنے کی اجازت دے ہی نہیں رہا ہے، تو شروع میں ہی روک دیا آپ کو اس نے، تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مذہب ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ ایسا ہی ہے، عدالت نے ایک نظام بنایا، حکومت نے، کہ جو بھی دعویٰ کرے گا تو گواہوں سے اپنا دعویٰ ثابت کرے گا تو ہم مانیں گے، تو پھر عدالتوں میں انصاف ہوگا نا۔ لیکن اگر قانون یہ بنا کہ جو گواہ لے کر آیا اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، شروع سے ہی ہم نے کہہ دیا ہے، تو اب انصاف کہاں چلا گیا؟ بولو بھائی، یعنی جس چیز کے ذریعے فیصلہ کرانا تھا ملک میں، قانون ہی یہ بن گیا کہ گواہ جو بولیں گے اس کو غلط سمجھا جائے گا، چاہے وہ کتنے نیک گواہ ہوں۔ میں وہ پادری کا واقعہ سنا رہا تھا کہ پادری نے کہا کہ آپ کے قرآن میں بھی تو متشابہ آیتیں ہیں،
قبر کا عذاب عقل میں آتا ہے؟ نہیں آتا نا. مانتے ہیں تو یہ بھی متشابہ ہے. تو اس نے کہا اسی طرح ہمارے ہاں بھی اللہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ 3 بھی ہیں اور 1 بھی. سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی بات نہیں, متشابہات میں سے ہے. سوال تو سمجھ میں آ رہا ہے نا. حضرت نے اس کا جواب دیا نا جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ کچھ چیزیں خلاف عقل ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں عقل سے بالا تر ہوتی ہیں. مذہب ایسی باتیں کرتا ہے جو عقل سے بالا تر ہیں, بلکہ آیا ہی ایسی باتیں کرنے کے لیے جہاں تک عقل نہ پہنچ سکے, کیونکہ ہر جگہ عقل پہنچتی تو مذہب کی ضرورت کیا تھی. ایسی باتیں کرتا ہے جو آپ کی مینٹل اپروچ سے اوپر کی ہیں. ایسی بات کبھی نہیں کرے گا جو عقل کے خلاف ہیں. عقل کے خلاف وہ بات ہوتی ہے جو عقل کے دائرے میں آتی ہے اور پھر عقل فیصلہ کرتی ہے یہ 100% غلط ہے, وہ بات عقل کے خلاف ہے. اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو عقل سے بالاتر ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی سے کہیں کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں, تو یہ بات عقل سے بالاتر ہے یا عقل کے اگینسٹ ہے؟ بالکل خلاف ہے, عقل کے خلاف. اس لیے کہ ہر آدمی کو پتا ہے 2 کا عدد کتنا ہوتا ہے, اور جب 2 اور 2 ہوں گے تو یہ ہر پاگل سے پاگل کی عقل میں یہ بات آتی ہے کہ ان کو جب آپ جمع کریں گے تو جواب 4 آئے گا, 5 نہیں آ سکتا. 5واں آیا کہاں سے؟ چیزیں تو 2 اور 2 پڑی ہوئی ہیں, تو 5 کہاں سے ہو گئی؟ اب اگر کوئی پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے کوئی شخص اور کہے میں برحق مذہب لے کر آیا ہوں, اور وہ یہ اس طرح کی باتیں کرے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ جھوٹا ہے, کذاب ہے, یہ نبی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ عقل کے خلاف باتیں نہیں کر سکتا. یہ تو ہماری عقل کا بیڑا غرق کروا رہا ہے, پاگل بنا رہا ہے ہمیں. لیکن کچھ چیزیں عقل سے بالاتر. مثال کے طور پر ایک آدمی جس نے میتھ نہیں پڑھی ہوئی, آپ اس سے کہتے ہو کہ 3225 کو 8226.37 سے ضرب دیا جائے تو 5,03,225 جواب آتا ہے. وہ کہے گا بھائی ہو سکتا ہے آتا ہو سکتا ہے نہ آتا ہو. وہ یہاں ہتھیار ڈال دے گا, اس کے پاس کیلکولیٹر بھی نہیں ہے اور اس کو ملٹیپلائی کرنا آتا بھی نہیں ہے. وہ کہے گا بھائی اتنا میتھ مجھے نہیں آتا, ہو سکتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہو, ہو سکتا ہے آپ غلط کہہ رہے ہو. نہ آپ صحیح ہونے کا حکم لگاؤ گے نہ آپ غلط, کیونکہ آپ بولو گے بھائی یہ جو آپ نے ایکویشن, یہ جو آپ نے ملٹیپلائی کیا ہے یہ میری عقل سے, بولو نا بھائی کیا ہو گیا یار, یہ ساڑی عقل وچ نہیں آندا یا اوپر کی چیز ہے کوئی, یہ کسی ماہر, یہ جس نے CA کیا ہوا ہے اس سے پوچھو جا کے. یہ کیلکولیٹر کالو کا لیٹر بتائے گا آپ کو. یہ کون بتائے گا؟ کالو کا لیٹر. کیلکولیٹر کو دیسی زبان میں کالو کا لیٹر بھی, میں گھر میں یہی بولتا ہوں گھر والوں سے, ذرا کالو کا لیٹر لے کر آنا. کالو کو فرض کر لیتے ہیں کوئی چیز ہے, اس کا لیٹر اچھا لگتا ہے نا, اس سے فوراً کیلکولیٹر آ بھی جاتا ہے. کوئی بھی کیلکولیشن کرنی ہو نا کالو کا لیٹر بولا کریں. تو اس کی ڈیٹیل ہے پھر کسی وقت انشاءاللہ. تو مذہب بعض یہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کی پنڈلی ہے, تو اللہ کی ذات عقل سے بالاتر, اس کی پنڈلی سے کیا مراد ہے یہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتا. بھائی ہم جانے اللہ جانے, ہمیں کیا پتہ کیا مطلب ہے اس کا. آپ کی اور میری پنڈلی کی بات ہوتی تو ہم کہتے ہیں بھائی پنڈلی کسے کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں, جو آج کل نوجوانوں کی ہے ہی نہیں. کراچی میں پنڈلیاں مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہیں, گٹکے کھا کھا کے جم جا کے نکلوا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. تو خیر ابھی کوئی کسی نے میرا شارٹ کلپ چلا دیا, روکڑا ہوگا تو رشتہ ملے گا. بات 100% درست تھی لیکن بنانے والے کا اسٹائل درست نہیں تھا. تو وہ خود غم زدہ ہوگا بیچارہ نا, اس نے اپنے دکھ کا اظہار کیا ہے. تو مذہب بعض دفعہ بات کرتا ہے جو آپ کی عقل سے بالاتر. اب مرنے کے بعد کیا ہوگا, ہم مرے تھوڑی ہیں, ہمیں کیا پتا برزخ کی زندگی کیا ہوتی ہے. تو ایسے موقع پہ اگر
بتانے والے کا سچا ہونا ثابت ہو جائے تو اس کی خبر پہ یقین کر لیا جاتا ہے, سچا ہونا ثابت نہ ہو تو اس خبر کو مسترد کر دیا جاتا ہے. تو اسلام کا سچا ہونا اگر ثابت ہے دوسرے دلائل سے تو پھر جتنی عقل سے بالاتر باتیں اسلام نے کی ہیں سب درست ہیں, اور اگر سچا ہونا ہی ثابت نہیں ہوتا تو درست نہیں ہے. لیکن عیسائی جو یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک بھی ہے اور تین بھی, یہ عقل سے بالاتر نہیں ہے, یہ عقل کے تحت آنے والی چیز ہے کہ جو تین ہے وہ ایک نہیں ہوتا, جو ایک ہے وہ تین, بولو بھائی, نہیں ہوتا. نبی کو یہ بولو کہ حاضر ناظر بھی ہیں, مشکل کشا بھی ہے, حاجت روا بھی ہیں, اور پھر بولو کہ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں, یہ عقل سے بالاتر نہیں ہے, یہ عقل کے تحت آتی ہے. کہ خدا کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ جو مشکل کشا اور حاجت روا ہو. جب نبی بھی ہو گئے, اللہ بھی ہو گیا, تو پھر فرق کیا رہا؟ پھر اس تکلف کی ضرورت کیا ہے کہ ایک خدا ہے؟ بھائی نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو یہ عقل سے بالاتر نہیں ہے, یہ سب باتیں کھوپڑی میں, ہر پاگل سے پاگل کی کھوپڑی کے میں آتی ہیں, اور وہ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا. معبود کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ معبود جس کا علم بھی کامل اور جس کی قدرت بھی کامل, اور یہ قرآن سے ثابت ہے معبود کی یہ ڈیفینیشن. تو یہ علم اگر آپ اللہ کے سوا کسی اور کو دے دیں, یہ قدرت کسی اور کو دے دیں, تو اس کا مطلب آپ نے اس کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا. پھر آپ 100 دفعہ کہ ہم شرک نہیں کرتے, بھائی کر تو رہے ہو. ایک آدمی چپکے سے جاتا ہے, لاکر کھول کے پیسے چرا کے لاتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں بھائی تم چوری کرتے, کہہ رہے ہیں میں چوری نہیں کرتا. کئی دفعہ پکڑا گیا, وہ کہہ رہے ہیں میں چوری نہیں کرتا. تو بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہے یہ چوری تھوڑی ہے, یہ تو خفیہ طریقے سے کسی کے مال اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں میں. تو اٹ از کالڈ چوری. اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ اسی کو تو چوری کہتے ہیں. کہہ رہے نہیں یہ چوری نہیں ہے. تو پھر اس سے پوچھا جائے گا چوری کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے تو چوری اسے کہتے ہیں کہ چپکے سے جاؤ, لاکر کھولو, مال نکال کے لے آؤ, اس کو چوری کہتے ہیں. کہتے بھائی تو یہی تو کر رہا ہے. کہہ رہے نہیں میں یہ تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو چپکے سے جا رہا ہوں, لاکر کھول رہا ہوں, پیسے نکال کے لا رہا ہوں. تو مشرک جو ہے نا, مشرک وہ اسی قسم کی ٹوپی ڈرامے قیامت تک گھماتا رہے گا. مشرک سے آپ پوچھیں کہ حاجت روا مشکل کشا کون ہے؟ کہ اللہ ہے. نبی بھی ہیں؟ کہہ رہے ہاں نبی بھی حاجت روا ہے, مشکل کشا ہے. تو بھائی یہ تو شرک ہے. نہیں یہ شرک نہیں ہے. بھائی شرک کسے کہتے ہیں؟ بھائی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. تو تم اللہ کے ساتھ شریک تو کر رہے ہیں, ہم شریک تو نہیں کر رہے, ہم تو نبی کو کہہ رہے ہیں حاجت روا مشکل کشا. تو بھائی حاجت روا مشکل کشا جب بول دیا تو یہی تو شرک ہے. نہیں یہ شرک نہیں. اچھا پھر شرک کسے کہتے ہیں؟ بھائی شرک کسے کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. گھماتا رہیں گے قیامت تک, کھوپڑی پاگل ہو جائے گی آپ کی. نہیں آپ پاگل ہو جاؤ گے. ابے تو بھائی یہی تو کر رہے ہے, تو کہہ رہے نہیں ہم یہ تھوڑی کر رہے ہیں. پھر کیا کر رہے ہو؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نبی حاجت روائیں مشکل کشائیں. وہی ہو جائے گا. ایک چٹکلا سناتا ہوں. وہ ایک ٹیلی ویژن کے جو انٹرویو لینے والے ہوتے ہیں نا, ان کو بھی ہر جگہ گھسنے کا شوق ہوتا ہے. تو ایک گیا کسی قربانی والے کے پاس نا, یہ بھی بکرا منڈی جاتے ہیں, لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ کتنے کی, بلا وجہ نا اپنے وہ بس بڑھانے کے لیے. تو ایک سے پوچھا کہ یہ جو بکرا ہے, ایک کالا بکرا تھا, ایک کیا تھا سفید, یہ جو بکرے ماشاءاللہ تم یہ ان کو کیا کھلاتے ہو؟ تو اس نے پوچھا, وہ تپا ہوا تھا صبح سے انٹرویو دے دے کے تھک گیا تھا. اس نے کہا کون سے بکرے کو؟ اس نے کہا کالے والے کو. اس نے کہا لوسن کھلاتا ہوں. کہا یہ سفید والے کو؟ اس نے کہا اس کو بھی لوسن کھلاتا ہوں. اچھا ان کو نہلاتے ہو؟ کہا کالے والے کو یا سفید والے کو؟ کہا کالے والے کو. کہا ہاں نہلاتا ہوں. اور سفید والے کو؟ کہا ہاں اس کو بھی نہلاتا ہوں. اچھا ان کو ٹہلنے کے لیے لے کے نکلتے ہو, تھوڑی واکنگ کرواتے ہو ان کو؟ ہاں کالے والے کو یا سفید والے کو؟ کہ کالے والے کو کرواتا ہوں. سفید والے کو؟ ہاں اس کو بھی کرواتا ہوں. تو گھما رہا ہے نا. تو وہ تب گیا نا, غصہ آ گیا اس کو, کمبخت تو جب دونوں کا ایک جیسے سارے کام کر رہا ہے تو یہ فرق تو نے کیوں رکھا ہوا ہے کہ کالا والا سفید والا؟ کہتا ہے اصل میں کالا والا میرا ہے نا. کہہ رہے ہو سفید والا؟ کہہ رہے وہ بھی میرا ہے. وہ بھی کس کا ہے؟ وہ بھی میرا ہے. تو یہی حال جو باطل لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بات کو کیا کرتے ہیں, سوال کچھ پوچھو جواب کچھ اور ملتا ہے, گھما گھما کے. تو یہی آج عیسائیت دنیا میں کر رہی ہے کہ صدیاں گزر گئیں, ان سے اس سوال کا جواب حل نہیں ہوا کہ خدا ایک بھی ہے اور تین بھی. حالانکہ جو تین ہوتا ہے وہ ایک نہیں ہوتا, جو ایک ہوتا ہے وہ تین نہیں ہوتا. یہ کوئی ما وراء العقل بات نہیں ہے, یہ عقل کے اندر آنے والی بات ہے.
تو وہ ہمارے حضرت جو بیٹھے ہوئے تھے نا پادری کے ساتھ, تو پادری نے کہا کہ حضرت نے جب یہ بحث کیا نا, فرمایا یہ متشابہات میں سے نہیں ہے, یہ کھوپڑی میں آنے والی چیزیں ہیں. تو اس نے کہا میں نے اس عقیدے کو سمجھانے کے لیے پوری ایک کتاب لکھی ہے, میں آپ کو وہ کتاب بھیجوں گا. حضرت نے فرمایا جو کتاب کا مصنف سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ تو سمجھا نہیں پا رہا, کتاب پتہ نہیں کیا سمجھائے. تو وہ پھر آخر میں کہتا ہے آپ کا تعلق علماء دیوبند سے تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو ان کی خاک کے برابر ہیں. اس نے کہا ایسی گہری باتیں, یہ پادری کے الفاظ ہیں, اس نے کہا ایسی گہری باتیں وہی کرتے ہیں. کھوپڑی میں آ رہی ہے بات؟ اس نے کہا ایسی گہری باتیں وہی لوگ کرتے ہیں.